جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو یہ آیت پڑھ کے سنائی اور مباہلہ کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے کہ ہم غور اور مشورہ کر لیں، آپ کو کل جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب رائے شخص عاقب سے کہا، اے عبد المسیح، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، اے عیسائیوں، تم پہچان چکے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مرسل ضرور ہیں، سچے نبی ہیں۔ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر عیسائیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور گھر کو لوٹ چلو اور ان سے مباہلہ نہ کرو۔ یعنی جو ان کا سب سے بڑا عالم تھا، صاحب رائے تھا، اس نے یہ کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ اب انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ان پر ایمان لے آئیں۔ اگر ہم ان پر ایمان نہیں لاتے اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ان پر ایمان لانے سے ہماری قوم ہمارے خلاف ہو جائے گی، نذرانے بند ہو جائیں گے، اور عیسائیت پر رہنا چاہتے ہیں، تو پھر عافیت اس میں ہے کہ ہم ان سے جھگڑا نہ کریں، مباہلہ نہ کریں، اور ہم اپنے گھر کو لوٹ جائیں۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں امام حسین ہیں، ابھی آپ چھوٹے ہیں، اور دستے مبارک میں امام حسن کا ہاتھ ہے، اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی حیدر شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے عیسائی عالم پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا، اے جماعت نصارہ، اے عیسائیوں، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالی سے یہ دعا کریں کہ اللہ اس پہاڑ کو اس جگہ سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے گا اور پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے گا۔ اے عیسائیوں، ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر عیسائیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلہ تو ہمارا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ آخرکار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا، مگر مباہلے کے لیے وہ تیار نہ ہوئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر، ان عیسائیوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا۔ اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور خنزیروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے، جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا، نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے، اور 1 سال کے عرصے میں تمام عیسائی ہلاک ہو جاتے۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا، نَدُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے کر آؤ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو لے کر تشریف لائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ امام حسن اور امام حسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ یوں تو نسب بیٹوں سے چلتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کا نسب خاتون جنت فاطمہ الزہرا جو بیٹی ہیں ان سے چلا، اور حضرت امام حسن اور امام حسین کو حضور کا بیٹا کہا گیا۔
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ عورتوں میں خاتون جنت تشریف لائیں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم بھی آتے ہیں، تم بھی آؤ۔ تو سرکار خود بھی تشریف لائے اور حضرت علی حیدر شیر خدا کو بھی ساتھ لائے۔ اس سے امام حسن، امام حسین خاتون جنت اور حضرت علی حیدر شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان و عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہی بے شک سچا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور ان کی وہ شان ہے جو پہلے ابھی ذکر ہوئی کہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اللہ کے اذن سے، مریضوں کو شفا دیتے ہیں، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں، برس کے مریض پر ہاتھ پھیرتے ہیں اسے شفا ہو جاتی ہے، غیب کی باتیں بتاتے ہیں اللہ کے اذن سے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ ہرگز وہ الہ نہیں، خدا نہیں، معبود نہیں، اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں۔ ان کے پاس جو طاقتیں ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہی بے شک سچا بیان ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں عیسائیوں کا رد بھی ہے اور سارے مشرکین کا رد ہے۔ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ فساد کرنے والے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ سورہ آل عمران کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔